بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق صاحب، کل ہم جو اپنا پروگرام کر رہے تھے نا بھیا، اس کا ٹوٹل فوکس ہم نے پہلے پلان کیا تھا لال مسجد کے اوپر، پھر نماز مغرب کے فوراً بعد کراچی میں واقعات ہو گئے، ایک نہیں 7 دھماکے مختلف جگہ پہ ہوئے۔ خدا کا شکر ہے کہ ان کی انٹینسٹی ایسی نہیں تھی، جانی نقصان اتنا نہیں ہوا، لیکن اس سے شہر میں اتنا پینک مچ گیا کہ ہم نے امیڈیٹلی پہلے اس کو ایڈریس کیا اور بعد میں پھر ہم اپنے لال مسجد کے ایشو پہ آ سکے۔ اس کو بھی اتنا کمپریہنسو ہم ڈسکس نہ کر پائے، لیکن مشتاق، میں دیانتداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، جو تھوڑا بہت میں نے جرنلزم میں وقت گزارا ہے، کل کا سب سے بڑا واقعہ جو تھا وہ کابل میں جو بھارتی سفارت خانے پہ دھماکہ ہوا ہے بھیا۔ وہ کیسے جی؟ اس لیے ہے بھائی، وہ کابل میں ہوا، سفارت خانہ بھارتی، ہمارا اسے کیا تعلق؟ ہمارا بالکل تعلق نہیں ہے، میں یہی رو رہا ہوں، ہمارا بالکل نہیں ہے، لیکن آج کے تمام اخبارات پڑھو بین الاقوامی، خاص طور پر ہمارے دوست ملکوں کے جو گزشتہ 7-8 سالوں سے ہمارے انلائٹن ماڈریشن پہ بہت خوش ہیں، بڑے دھڑلے سے یقین مانو کہ انڈین میڈیا اس حد تک نہیں جا رہا ہے جس حد تک نیو یارک ٹائمز ہو یا باقی اخبارات ہوں، لاس اینجلس ٹائم ہو، اے پی ہو، ایسوسیٹڈ پریس ہو، ڈائریکٹلی جتنا پاکستان کا نام لے کر اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، وہ بے شک کرے، لیکن ہمیں فرق کیا پڑتا ہے؟ مثلا جو وہ تو آلریڈی یہ جتنے میڈیا کا آپ نے ذکر کیا ہے، امریکن میڈیا ہے، اس میں ویسٹرن میڈیا ہے، یہ تو اللہ کے فضل سے ادار کھا کے بیٹھے ہیں، شروع سے ہی پاکستان کے خلاف ہیں۔ ان کے لکھے ہوئے کا ہمیں کیا اثر لینا چاہیے؟ کیونکہ ان نے تو ہمارے حق میں تو کبھی کلمہ خیر نہیں لکھنا، تو اس میں کیا ماشاءاللہ کوئی ایسی بات ہے؟ آپ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، بار بار کہا جا رہا ہے افغانستان کا مسئلہ اس لیے حل نہیں ہو رہا کہ وہاں پہ اتنی فوج نہیں بھیجی جا سکی جس کی ضرورت تھی، تو یہ اور امریکہ جو ہے 2003 میں بش صاحب بجائے افغانستان پر کانسنٹریٹ کرنے کے عراق کی طرف نکل گئے۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی 30-40 ہزار فوجی اور مل جائیں تو ستِ خیراں۔ آپ ذرا اپنا علاقہ دیکھو، نقشے پہ نگاہ ڈالو، کون سا ایسا ملک ہے جو اپنی فوجیں کو سپیئر کر سکتا ہے اور جس کو پہاڑوں میں لڑنے کا تجربہ بھی ہے، کیونکہ کشمیر میں بھی پہاڑ ہوتے ہیں، تبت میں بھی پہاڑ ہوتے ہیں، اور بائی دا وے افغانستان میں جو آج کل یونٹ سیکیورٹی کے نام پہ تھوڑے سے موجود ہیں انڈیا کے، وہ تبت سے متعلقہ ہیں، ٹھیک ہے، اس بارڈر کے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہمیں اس وقت پہاڑی دستے، یعنی آپ کا خیال ہے کہ اب انڈیا کے پہاڑی دستے وہاں افغانستان میں ہیں؟ باقاعدہ کیمپین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس واقعے کو جواز بنا کر منموہن سنگھ کے ساتھ آلریڈی ایک بات ہو رہی ہے نیوکلیر ڈیل کی، بڑا مسئلہ ہے۔ میں تو یہ بھی اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں کہ شاید جب کمیونسٹ پارٹی یہ کہے کہ اگر آپ نے یہ ڈیل اس طرح کرنی ہے تو ہم پل آؤٹ کرتے ہیں، تو ایک موشن آف نو کانفیڈنس بھی انڈین پرائم منسٹر کے خلاف پیش ہو سکتا ہے وہاں وہ کی۔ تو ٹھیک ہے، لیکن فرض کیا آپ اچھا، نہیں، اب اس میں کیا خیال ہے کہ فوج وہ آپ کا خیال ہے افغانستان میں تعینات کر کے گورنمنٹ بن جائے گی؟ آلریڈی نہیں، تمہارے میرے پیارے دوست جو کہتے رہتے ہیں کہ جی انڈیا کے کونسلیٹ اتنی جگہ ہیں، بھیا ابھی تو اسی سے ہم لوگوں کو تھوڑا سا اذیت اور پرابلم ہوتی ہے۔ اگر فرض کرو کہ کسی طرح ایسے واقعات کی جواز بنا کر بلک میں 10 سے 12 ہزار 15 ہزار انڈین فوجی آپ کے ایسٹ پہ تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں، آپ کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ یہاں بھی آ جائیں تو کیا ہمارے لیے خوشگوار صورت ہے؟ نہیں، خوشگوار وہ نہیں تو ہے، خیر کچھ بھی نہیں کریں گے، دیکھو مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، وہ میں سمجھتا ہوں۔ وہ تو بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، آپ خواہ مخواہ جو ہے وہ گھبراتے ہیں، گھبراتے، آپ نے پتہ نہیں ذہنی سطح پہ آپ بھارت کی یونائٹڈ نیشن کی نہیں، میں نہیں کرتا الحمدللہ۔ تو پھر کیا یہ بھارت اس طرح کی ایکوزیشن نہ کیا کرو، آئی ایم سوری، یو ہیو انسلٹڈ می۔ یہ بالادستی جو ہے نا منظور کی تھی اس نے، جو کارگل کے ہیرو تھے، جا کے واجپئی کے ساتھ اس طرح ہاتھ کس نے ملایا تھا پبلکلی؟ میں نے نہیں کبھی ملایا نا، ایسی بات نہ کرو، آئی ایم سوری۔ وہاں پر میں ان کو ڈیفینڈ کروں گا، آئی پروٹیسٹ۔ یہ جو ہے
بالادستی جس نے قبول کی وہ انہوں نے کی نہیں تو پھر آپ بالادستی قبول کی، لکھ کے دیا ساک سمٹ سے پہلے کہ پاکستان کی ٹیریٹری استعمال نہیں ہوگی کسی بھی ملک کے خلاف کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرنے کے لیے. جب آیا تھا واجپئی یہاں پہ ساک کے لیے، بالادستی یہ قبول کرتے ہیں. میرے جیسے بندے میں نے اگر اپنے ظالموں کی بالادستی قبول نہ کی تو دوسروں کی کروں گا؟ ایسے نہ کیا کرو. نہیں I'm sorry، آج آپ نے میرا دل توڑ دیا. بہت پیار محبت سے. اچھا چلو بالادستی میں کہ نہیں، اگر سخت لفظ ہے تو واپس. لیکن آپ میں وریڈ ہوں ایز اے پاکستانی سٹیزن. یہ میرا ملک ہے بھائی. دیکھیں میری بات، اور میں یہ دیکھو آج یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے بھائی. سارے کے سارے لوگوں نے مل کر ایک یونینیمس سٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی دہشت گردانہ کارروائی افغانستان میں امن، جمہوریت اور تعمیر نو کو کام کو نہیں روک سکتی. اور جارج بش نے امریکہ، افغانستان اور بھارت کے عوام ایک ساتھ کر دیے. یورپین یونین بھی ساتھ ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے، اکیلا کون ہو رہا ہے بھیا؟ ہم ہی ہو رہے ہیں جناب. لیکن ہم تو وار اگینسٹ ٹیررزم میں تو ہم تو ان کے ساتھ ہیں آلریڈی. ہم بھی ملے ہوئے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں، ہم لاجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے آپریشن کر رہے ہیں. ہم کہاں سے علیحدہ ہیں ان کے کہ وہ ہمارے خلاف آ جائیں گے اس معاملے پہ؟ یعنی کن کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں؟ ہم تو امریکن کے ساتھ آلریڈی ہے نا. اچھا، تو ہم نے کیا، یعنی وہ فون جو آیا تھا وہ مجھے تھوڑا ہی آیا تھا. یہ فرینڈ اور فو والا؟ جی تو وہ مجھے تو نہیں آیا تھا. نہیں، ویسے جس ٹائم پہ آتا اس ٹائم پہ میں، اگر مجھے آنا تو میں تو سو جاتا، میں تو فون ہی نہ لیتا. لیکن اگر وہ فون انہوں نے لے لیا ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ صبح اٹھ کے اگر آپ حکومت میں ہوتے. اچھا خیر، بہرحال آپ اور میں، ایک تو میرا شروع سے ہی تم نے میرا دل توڑ دیا. تمہاری اور میری تو اب لڑائی ہے. اچھا، کم از کم جمعہ تک جو ہے لڑائی ہے، اگلے ہفتے دیکھیں گے. لیکن ابھی اپنے موضوع پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت سینئر صحافی ہیں افغانستان کے، حلیم فدائی صاحب، وہ کابل میں اس وقت موجود ہیں. بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں. ان سے پہلے پوچھتے ہیں کہ اس وقت کابل میں موڈ کیسا ہے. جی السلام علیکم فدائی صاحب. السلام علیکم. آپ کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ کا فضل ہے. آپ سب ٹھیک ہیں؟ اچھا بھیا، سوری میں آپ کو اردو بولنے پہ مجبور کر رہا ہوں، لیکن اس میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک حلیم بھائی آپ کی بات آ سکے گی، اس لیے آپ کو مجبور کر رہا ہوں. آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ اٹ. اچھا یہ بتائیے کہ کل کا جو دھماکہ ہوا ہے اس کی مختلف انٹرپریٹیشن ہو رہی ہیں. بالکل فرینکلی یہ بتائیے کہ کابل کے شہریوں کی اکثریت اس کا بلیم کس کو دے رہی ہے؟ آواز آپ کی طرح نہیں آ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں حلیم فدائی صاحب کہ میڈیا میں تو بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. کل جو بلاسٹ ہوا ہے انڈین ایمبیسی کے باہر، لیکن کابل کے شہریوں کی اکثریت کل والے واقعے کو کس طرح دیکھ رہی ہے، وہ آپ ہمیں ایکسپلین کر سکتے ہیں ذرا؟ جی، آج تقریباً اس بم بلاسٹ کے بعد افغانستان کی تمام لوگ اس پر بہت ہی غم اندوہگین ہے، اور اس عمل کو جس نے بھی کیا ہے اس کو وہ مذمت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک غیر انسانی اور ایک غیر اسلامی عمل ہے. یہ جس بھی نام سے کسی بھی جگہ سے اور کسی بھی بہانے سے یا کوئی بھی پریٹینشن کی رہے، یہ ایک انسانیت پر وہ حملہ سمجھتی ہے، اور لوگ بہت دہشت زدہ ہے اس سے، کیونکہ اس میں زیادہ تر ایسے مارے گئے جو معصوم تھے، بے گناہ تھے، اور وہ ویزا کے لیے زیادہ ویزوں کے لیے تھے. اچھا علیم بھائی، یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کابل کے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خودکش حملہ ہے یہ کس نے کرایا ہے؟ بھائی تو افغانستان کے کسی نے بھی اس میں واضح کسی پر بلیم نہیں کیا. باقی جو طالبان ہیں اور جو اسلامی کی جو نمائندے اس نے بھی اس کے رسپانسبلٹی نہیں لیا. افغان گورنمنٹ نے اس میں کہا ہے کہ اس میں ریجنل کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اور افغانستان کے انٹیریئر منسٹری، فارن منسٹری اور پریزیڈنٹ کے اسپوکس پرسن نے ایسے خیالات کا اظہار کیا ہے. اور یہاں جو
بعض ایسی جو رائے